ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ورجینیا وولف کے ناول یعنی ٹو دا لائٹ ہاؤس کو ڈسکس کریں گے، جو کہ 1925 سے لے کر 1927 تک لکھا گیا اور اسے 1927 میں پبلش کیا گیا۔ اس میں رائٹر نے سٹریم آف کانشیسنیس کی ٹیکنیک کو یوز کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پلاٹ کی بجائے اپنے کیریکٹرز کی فیلنگز اور ایموشنز کو پریفرنس دینا۔ اس ناول کا پلاٹ ورجینیا وولف کی اپنی لائف سے بہت زیادہ ریزمبلنس رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں 1910 سے لے کر 1920 کا زمانہ دکھایا گیا ہے، جس میں ریمسے فیملی اسکاٹ لینڈ میں آئل آف اسکائی میں وزٹ کے لیے آئی ہے۔ یہ ناول ٹوٹل 3 پارٹس پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ پارٹ کا نام ہے دا ونڈو اور یہ 19 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ سیکنڈ پارٹ کا نام ہے ٹائم پاسز، یہ 10 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، اور تھرڈ پارٹ کا نام ہے دا لائٹ ہاؤس، یہ 13 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے۔ اس طرح سے اس ناول کے ٹوٹل 3 پارٹس ہیں اور 42 چیپٹرز ہیں۔ اس ناول کے ٹائٹل کا نام ہے ٹو دا لائٹ ہاؤس۔ لائٹ ہاؤس سمندر کے درمیان ایک ایسے ٹاور کو کہتے ہیں جس کے اوپر لائٹس لگی ہوتی ہیں، اور یہ سمندر کے اندر بحری جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کی جانب۔ پارٹ 1 کا نام ہے دا ونڈو، اور چیپٹر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز ریمسے اپنے 8 بچوں کے ساتھ ہیبرائڈز میں ایک سمر ہاؤس میں مختلف مہمانوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کے 8 بچوں کو دیکھیں تو ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام اینڈریو ہے، اس کے بعد ان کا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام جیسپر ہے، اس کے بعد روجر ہے، اس کے بعد پریو ان کی بیٹی ہے، اس کے بعد روز بھی ان کی بیٹی ہے، اس کے بعد نینسی، پھر اس کے بعد کیم ان کی بیٹی کا نام ہے، اور سب سے اینڈ پر جیمز ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، یعنی سب سے چھوٹی بیٹی کیم اور سب سے چھوٹا بیٹا جیمز ہے۔ مسز ریمسے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جس کی عمر 6 ایئرز ہے اور اس کا نام جیمز ہے، اسے یہ کہہ کر تسلی دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ کل موسم بالکل اچھا ہو جائے گا اور وہ اسے یہاں پر موجود لائٹ ہاؤس دکھانے ضرور لے کر جائے گی۔ اس کا بیٹا جیمز اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہاں آرمی اور نیوی کے جو سٹور کیٹلاگ ہیں وہاں سے کچھ تصویریں کاٹ رہا ہے، جبکہ اس کا باپ جس کا نام مسٹر ریمسے ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر جیمز کو غصہ آ جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ جیمز کو اپنے باپ کی نسبت اپنی ماں زیادہ پسند ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے اپنے باپ کی نسبت 10,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ مسٹر ریمسے کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو مایوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بچوں کو جلد ہی اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ مسز ریمسے ایک جراب بن رہی ہے تاکہ لائٹ ہاؤس کیپر کے چھوٹے بیٹے کو دے سکے جو کہ ٹیوبرکلوسس کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد چارلز ٹانسلے کا ایک کریکٹر آتا ہے جو کہ بہت ہی ذہین شخص ہے اور فلسفی میں مسٹر ریمسے کا شاگرد ہے، اور اکثر و بیشتر مسٹر ریمسے کی فلسفی سے ڈس ایگری بھی کرتا ہے۔ شام کے کھانے کے بعد ریمسے فیملی کے 8 بچے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ مسز ریمسے چاہتی ہے کہ وہ چارلز ٹانسلے کے ساتھ ٹاؤن میں گھومنا پھرنا شروع کر دے۔ جب یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات مسٹر کارمائیکل سے ہو جاتی ہے، جو کہ ایک ڈپریسڈ پوئٹ ہے اور اوپیم کے نشے میں مبتلا ہے۔ اس نے ابھی تک زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور اس کی بیوی ہی اسے کنٹرول کرتی ہے، اس لیے وہ مسز ریمسے سے ذرا دور ہی رہتا ہے۔ ٹاؤن میں واک کرتے ہوئے مسز ریمسے اور چارلز ٹانسلے ایک دوسرے کی کمپنی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں واک کرنے کے بعد لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسز ریمسے کوئی سودا وغیرہ لینے باہر چلی جاتی ہے، اور چارلز ٹانسلے وہیں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آتی ہے تو وہ اسے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔
وہ اس کا بیگ بھی اٹھانا چاہتا ہے لیکن مسز ریمسے اسے منع کر دیتی ہے۔ پھر یہ دونوں ایک سرکس کے اشتہار کے پاس سے گزرتے ہیں اور مسز ریمسے یہ رائے دیتی ہے کہ انہیں سرکس دیکھنے جانا چاہیے۔ ٹینسلے ہچکچاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ وہ انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس نے کبھی بھی سرکس نہیں دیکھی۔ مسز ریمسے کہتی ہے کہ ٹینسلے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کافی خدشات رکھتا ہے، اسی لیے وہ بہت زیادہ اداس اور غمگین رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مسز ریمسے اس پر بہت شفقت کرتی ہے، اگرچہ ٹینسلے کی خود غرضانہ گفتگو مسز ریمسے کو بہت زیادہ بور بھی کرتی ہے۔ جب مسز ریمسے کسی عورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے اس کے گھر جاتی ہے تو مسٹر ٹینسلے بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کا انتظار جب کرتا ہے تو اس دوران بھی وہ مسز ریمسے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ اسے اس بات کا علم ہے کہ وہ 50 سالہ عورت ہے اور 8 بچوں کی ماں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک خوبصورت ہے۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واپسی پر ضرور اس کا بیگ خود ہی پکڑ لے گا۔ چیپٹر 2 میں جب یہ گھر واپس آ جاتے ہیں، مسٹر ریمسے دوبارہ سے اپنے بیٹے جیمز سے کہتا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس کے ٹور پر نہیں جا سکیں گے۔ اس پر مسز ریمسے غصے میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیوں مسلسل مایوس کر رہا ہے۔ مسٹر ریمسے للی کو دیکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ مرجھائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بدصورت دکھائی نہیں دے رہی۔ للی ایک جوان اور غیر شادی شدہ پینٹر ہے جو کہ ریمسے کی دوست ہے۔ وہ مسز ریمسے سے بہت محبت کرتی ہے۔ للی مسٹر ریمسے کو وہ ہمدردی نہیں دیتی جس کی اسے ضرورت ہے۔ للی جب اسے وہیں کھڑے دیکھتی ہے تو وہ اس کے بوٹوں کی تعریف کرتی ہے، اس پر وہ خوش ہو جاتا ہے اور جوتوں کے متعلق لمبی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چیپٹر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے جیمز کو تسلی دینے کی کوشش میں مسز ریمسے میگزین میں ایک ریک یا موئنگ مشین یعنی گھاس کاٹنے والی مشین کی تصویریں اس کے لیے کاٹ رہی ہے۔ اس کے نزدیک سمندر کی لہروں کی جو آوازیں ہیں وہ ڈیتھ اور ڈسٹرکشن یعنی تباہی کا سمبل ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہسبینڈ یعنی مسٹر ریمسے لارڈ ٹینیسن کی ایک پوئم پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کا ٹائٹل ہے دا چارج آف دا لائٹ بریگیڈ۔ وہ اپنی بیوی کی طرف اس خیال سے دیکھتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اسی دوران مسز ریمسے کو ایک چاقو کی تصویر دکھائی دیتی ہے جسے وہ جیمز کے لیے کاٹ لیتی ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ للی ابھی تک لان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے مسز ریمسے سے کہا تھا کہ وہ اس کی تصویر بنانا چاہتی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سر کو حرکت دیے بغیر اس کے سامنے رہے تاکہ اسے دیکھ کر وہ اس کی تصویر بنا سکے۔ چیپٹر 4 میں بیان کیا ہے للی ابھی تک لان میں پینٹنگ کر رہی ہے اور اس نے اپنی تصویر کو سیکرٹ رکھنے کے لیے چھپایا ہوا ہے تاکہ اسے مکمل ہونے سے پہلے کوئی بھی شخص نہ دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ ولیم بینکس کا ایک کریکٹر بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور ریمسیز کے ہاں ان کے سمر ہاؤس میں آیا ہوا ہے۔ وہ ایک باٹنی کا ایکسپرٹ ہے اور ایک شریف آدمی ہے جس کی عمر 60 سال ہے۔ مسز ریمسے یہ امید کرتی ہے کہ وہ للی سے شادی کر لے گا۔ وہ للی کے ساتھ دوستی بھی کر لیتا ہے اور وہ بھی اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مسٹر بینکس مسٹر ریمسے کے ساتھ ویسٹ مور لینڈ روڈ پر اپنی دوستی کے دنوں کو یاد کرتا ہے جب اس نے چوزوں کے ایک گروہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی سمپلیسٹی شو کی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی دوستی ختم ہو گئی۔ مسٹر بینکس یہ سمجھتا ہے کہ مسٹر ریمسے ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اپنے ذمے تمام کام کر لیے ہیں اور مسٹر ریمسے نے 25 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فلسفے کی دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن مکمل کر لیا تھا۔ اگرچہ للی مسٹر ریمسے کی ذہانت سے بہت زیادہ امپریس ہے لیکن پھر بھی وہ مسٹر بینکس کو مسٹر ریمسے سے زیادہ بہتر انسان کنسیڈر کرتی ہے۔ مسٹر ریمسے کا ایک بیٹا جس کا نام جیسپر ہے
اسے پرندوں پر نشانہ بازی کا بہت شوق ہے، لیکن یہ چیز اس کی ماں یعنی مسز ریمسے کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن مسٹر ریمسے کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب جیسپر گن چلاتا ہے تو بہت سے پرندے آسمان پر بکھر جاتے ہیں۔ اس پر مسٹر ریمسے دوبارہ سے کہتا ہے کہ کسی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ چیپٹر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مسز ریمسے یہ دیکھتی ہے کہ للی اور ولیم بینکس باہر چلے گئے ہیں تو وہ جیمز سے کہتی ہے کہ باہر کا موسم بہتر ہونے والا ہے، اس لیے وہ ضرور لائٹ ہاؤس دیکھنے جائیں گے، اور وہ جو لائٹ ہاؤس کے کیپر کے بیٹے کے لیے جرابیں سی رہی ہے وہ بالکل جیمز کے سائز کی ہیں، اس لیے وہ جیمز کا سائز لے کر ہی وہ سی رہی ہے۔ کام کے دوران بھی ہمیشہ اس کی سوچیں اپنی فیملی اور گھر کے امور کی طرف ہی رہتی ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ للی اور مسٹر بینکس کو شادی کر لینی چاہیے۔ پھر وہ اپنے گھر کی حالت کو دیکھ کر مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں بہت سی ریپیئرنگ ہونے والی ہے۔ اگرچہ اس کے بچے تو اس گھر سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اسے اپنے گھر کی خستہ حالی دیکھ کر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے کہ چیزیں ایک نہ ایک دن خراب ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی سوچوں سے نکل کر اچانک اپنے بیٹے جیمز کو ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ بالکل بے حس و حرکت کھڑا رہے، جو جراب وہ بنانا چاہتی ہے وہ بہت ہی چھوٹی بن جاتی ہے۔ مسٹر بینکس یہ سوچتا ہے کہ مسز ریمسے بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مسز ریمسے جیمز کا ماتھا چومتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب وہ اسے مزید تصویریں کاٹ کر دے گی۔ چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر ریمسے کو دیکھ کر مسز ریمسے کو احساس ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ یعنی مسٹر ریمسے بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے بیٹے جیمز کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پاؤں پر گدگدی کرتا ہے۔ اس سے مسز ریمسے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن اس دوران مسٹر ریمسے پھر بھی لائٹ ہاؤس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ واک کرتے ہوئے مسٹر ریمسے یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت ذہین آدمی ہے، لیکن پھر بھی جس گریٹنیس تک، جس عظمت تک وہ پہنچنا چاہتا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا۔ وہ سوچتا ہے کہ الفابیٹیکلی وہ ابھی تک کیو لیول تک پہنچا ہے اور اب اسے مزید آر لیول تک پہنچنا چاہیے، اور اسے علم ہے کہ زی لیول تک ہر انسان آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے کچھ چوزن لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہنچ پاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بھی تسلی دیتا ہے کہ ذہانت اور عظمت یہ دونوں ہی عارضی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ایک ادنا سا پتھر، ایک ادنا سی چیز بھی شیکسپیئر جیسے بہت بڑے رائٹر کے تمام کاموں پر حاوی ہو سکتی ہے۔ چیپٹر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر ریمسے کو پتہ ہے کہ جیمز اس سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ ایک محنتی اور انا پرست آدمی ہے اور وہ صرف ذہین لوگوں کے لیے ہی محبت کے جذبات رکھتا ہے۔ جیمز کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق مسز ریمسے زندگی کی تمام خوشیوں سے بھرپور ہے اور اس کا باپ یعنی مسٹر ریمسے اس سے یہ تمام خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسز ریمسے مسٹر ریمسے کی بجائے کم خوش دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے اس کی فرما برداری میں لگی رہتی ہے۔ اگرچہ مسز ریمسے کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسٹر ریمسے کا مکمل طور پر ڈپینڈ اسی پر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتی۔ مسز ریمسے اپنے بیٹے جیمز کے لیے کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ مسٹر کارمائیکل وہاں سے گزرتا ہے تو اس کا سایہ اس کتاب پر پڑ جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگسٹس کارمائیکل ریمسے کے ہاں ہر سال آتا ہے اور وہ اوپیم کا نشہ کرتا ہے۔ اگرچہ مسز ریمسے اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرتا۔ مسز ریمسے کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی اس پر مکمل طور پر حاوی ہے، اس لیے وہ اس سے ذرا دور ہی رہتا ہے، اور اس بات کا مسز ریمسے کو دکھ بھی رہتا ہے۔ واک کرتے ہوئے مسٹر ریمسے لان میں اچانک رک جاتا ہے اور ٹائمز میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کے بارے میں سوچتا ہے جس میں امریکنز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس سال ولیم شیکسپیئر کے گھر کو وزٹ کیا تھا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ولیم شیکسپیئر نہ ہوتا تو یہ دنیا کس طرح کی ہوتی۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ زمین در حقیقت
ایک ایوریج انسان کے لیے موزوں ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی ڈیکوریشن دکھائی دیتی ہے یہ انسانی زندگی پر مسلط کر دی گئی ہے، اور چونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کامیابی حاصل نہیں کر پایا اس لیے وہ عظمت اور بہت زیادہ ذہانت کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ زمین پر انسان کی بے ثباتی کے بارے میں سوچتا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے، اور یہ انسان کی بے حیثیتی ہی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو بہت زیادہ عزت اور احترام دیتا ہے۔ مسٹر بینکس اور للی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مسٹر رامسے اپنے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا اور وہ اپنی ذات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا۔ چیپٹر نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ مسٹر بینکس کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ مسٹر رامسے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک نارمل طریقے سے بیہیو کیوں نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف للی کو مسٹر رامسے کا خود کو بہت زیادہ اہمیت دینا برا نہیں لگتا، اسے صرف اور صرف اس کے ذہن کی تنگی سے ذرا نفرت ہے۔ بینکس کے ساتھ گفتگو کے دوران للی یہ بھی کہتی ہے کہ مسٹر رامسے ذرا سا منافق شخص بھی ہے، لیکن جیسے ہی مسٹر رامسے ان کی طرف آتا ہے تو للی اس کے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کر لیتی ہے۔ گفتگو کے دوران للی کو مسٹر بینکس کی نظروں میں محبت دکھائی دیتی ہے، اس محبت کو دیکھ کر للی یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کیا کہنے لگی تھی اور وہ جذبات میں غرق ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد للی اپنی تصویر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اپنا کام پسند نہیں آتا۔ اس کا خیال ہے کہ اسے اس تصویر کو مختلف طریقے سے پینٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ مسز رامسے کے چہرے کے بارے میں سوچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت بہت کم ہی اہمیت کے قابل ہوتی ہیں، اور اسے مسز رامسے کی یہ بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اسے شادی کے لیے قائل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک کنواری عورت کبھی بھی بہترین زندگی نہیں گزار سکتی، لیکن پھر بھی للی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ اپنی تنہائی اور اپنے کام کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے۔ مسز رامسے کی باتیں اسے بہت پسند آتی ہیں اور وہ اس کے گھٹنوں کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ مسز رامسے کے پاس دنیا کا ایک بہت ہی مقدس علم ہے، اور وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ دوستی ہی بہت بڑا علم ہے۔ جب مسٹر بینکس اس کی تصویر کی طرف دیکھتا ہے تو للی اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق محسوس کرتی ہے۔ مسٹر بینکس اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے اس کینوس کے اوپر جو ایک ٹرائی اینگل پرپل شیپ بنائی ہے اس کے اندر وہ کس کی تصویر بنانا چاہتی ہے، تو وہ مسٹر بینکس کو بتا دیتی ہے کہ وہ مسز رامسے کی تصویر اس حالت میں بنانا چاہتی ہے کہ وہ جیمز کے لیے کتاب پڑھ رہی ہو۔ چیپٹر 10 میں کیم رامسے کا کریکٹر بیان کیا گیا ہے جو کہ رامسے فیملی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ بہت ہی شرارتی ہے اور مسز رامسے کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ وہ بہت جلد بڑی ہو جائے گی۔ جیسے ہی کیم آتی ہے تو مسز رامسے اسے پوچھتی ہے کہ کیا فیملی کے باقی لوگ واپس آ گئے ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ نہیں، ابھی کوئی بھی نہیں آیا۔ ان کے ابھی تک نہ آنے سے مسز رامسے یہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ پال نے لازماً منٹا کو پرپوز کر دیا ہوگا۔ یہ دونوں ہی ان کے گھر آنے والے مہمان ہیں، پال ایک میل ہے اور منٹا ایک فیمیل ہے، لیکن اسے ان خیالات سے نکالنے کے لیے جیمز اس کی شرٹ کو جھٹکا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو بک وہ اس کے لیے پڑھ رہی تھی دوبارہ سے اسے پڑھنا شروع کر دے۔ پڑھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی ہے لنچ کے بعد وہ پال سے کہے گی کہ منٹا کے ساتھ واک پر چلا جائے، اور اگر وہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ نہ ہوئے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ واک پر بھی نہیں جائیں گے۔ پھر وہ منٹا کے والدین کے بارے میں سوچتی ہے جو کہ اپنی بیٹی منٹا سے بہت ہی مختلف ہیں۔ منٹا کی ماں نے مسز رامسے پر یہ الزام لگا دیا تھا کہ وہ اس پر بہت زیادہ شفقت کرتی ہے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے اتنی اب محبت نہیں کرتی جتنی کہ مسز رامسے سے کرتی ہے، لیکن مسز رامسے نے اس الزام کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ پھر مسز رامسے اپنے دونوں چھوٹے بچوں یعنی جیمز اور کیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اگرچہ اسے اپنے تمام بچوں سے بہت پیار ہے لیکن جیمز کے ساتھ اس کی محبت کچھ زیادہ ہی خاص ہے۔ مسز رامسے تمام لوگوں کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ انہیں جلد از جلد شادی کر کے بچے پیدا کرنے چاہیے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے
مسز ریمسے کو اس بات کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اینڈریا، منٹا اور پال ابھی تک کیوں نہیں واپس آئے۔ اینڈریا مسز ریمسے کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے۔ رات ہوتے ہی لائٹ ہاؤس کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور مسز ریمسے اپنے بیٹے جیمز کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ضرور اسے دکھانے لے کر جائے گی۔ یہاں پر اس ناول کے فرسٹ پارٹ کے فرسٹ 10 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پارٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ٹو دا لائٹ ہاؤس کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔